ویلکم بیک ٹو ایم بی جی اسپیکس۔ جموں کشمیر پر بھارتی تسلط کے 78 سال 78 ایئرز جو ہے وہ مکمل ہو چکے ہیں، اور اسی حوالے سے آج پاکستان بھر میں اور آزاد کشمیر میں مقبوضہ جموں کشمیر میں یوم سیاہ منایا گیا۔ 27 اکتوبر 1947 کو بھارت کی افواج سری نگر میں داخل ہوئی تھی۔ بہتر ہوتا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ہم اسی حوالے سے بات کرتے، لیکن چونکہ آزاد کشمیر میں ایک مرتبہ پھر حکومت جو ہے وہ عدم استحکام کا شکار ہے اور تبدیلی کی ہوائیں چل رہی ہیں، اور یوں لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں شاید وہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، اور اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس نے اپنے نمبرز پورے کر لیے ہیں۔ 53 ارکان ہیں آزاد کشمیر کی اسمبلی کے، 27 کا ہدف جو ہے وہ پورا کر لیے پیپلز پارٹی نے، بلکہ 2 اضافی ووٹ بھی توقع کی جا رہی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو مل جائیں، کیونکہ سردار عتیق اور سردار حسن ابراہیم خان جو ہے انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی جو ہے وہ یقین دہانی کروائی ہے۔ تو اجمل وزیر خان صاحب، یہ جو حالیہ احتجاج ہوا کشمیر میں، اس سے پہلے بھی ہوا تھا، جو اس میں ایک شکایت تھی، ایک یہ بھی تھی کہ یہ جو حکومت ہے یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے، یہ وفاق کے اشارہ ابرو پہ یہاں حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ تو اب اس طرح سے اگر وہاں پہ حکومتیں آئیں گی اور جائیں گی تو کیا یہ تاثر مزید پختہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، میں تو ویری فرینک اس حق میں نہیں ہوں کہ اس وقت آپ کشمیر میں حکومت کو چینج کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو ریسنٹلی جو وہاں پہ واقعات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے اس کو مسائل کو حل کر دیا گیا، تو اس کے بعد اگر فوری طور پر حکومت کو وہاں کی حکومت ختم ہو جاتی ہے اور ایک نئی حکومت آتی ہے، تو میرے خیال میں کہ یہ مناسب وقت نہیں ہے، کیونکہ اس کا ایک تاثر یہ جائے گا کہ وہ اسی پریشر کی وجہ سے، یعنی تاثر یہ جائے گا کہ یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے جو کچھ ہو رہا تھا۔ تو ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ دیکھیں پیپلز پارٹی کو یہ جو ہے کہ اب پیپلز پارٹی کے پاس آلریڈی سندھ کی حکومت، تو میں نے آپ کو بتایا کہ پتہ نہیں 17 سال سے ان کے پاس ہے، بلوچستان کی حکومت بھی ان کے پاس ہے، پھر انہوں نے صدارت کی کرسی سنبھالی ہوئی ہے، پھر خیر سے 2 گورنر بھی انہوں نے لیے ہوئے، قومی اسمبلی ہے ان کے پھر ڈپٹی اسپیکر اور چیئرمین سینٹ جیسے عہدے ان کے پاس ہے، اور بھی یہ ریڈ کریسنٹ اور بی ایس پی بے نظیر سپورٹ پروگرام کی سربراہی، اس طرح کے چھوٹے موٹے چیزیں بھی ان کے پاس اور بھی موجود ہیں۔ اب اگر آپ وہاں پہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی پیپلز پارٹی بنا لیتی ہے تو پھر تو میرے خیال میں کہ مسلم لیگ نون کی عملاً حکومت بس صرف پنجاب کی حد تک، ویسے بھی مسلم لیگ نون پنجاب کی حد تک رہ گئی، پنجاب کی حد تک بھی میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اسٹرینگتھ ہے وہ ہے وہاں پہ اوریجنل جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن محدود ہو گئی۔ اب وہاں پہ اگر اس وقت یہ تبدیلی آتی ہے تو پھر تو سوالیہ نشان ہوگا کہ جو اگلے نومبر کے آخر میں وہ جو 27ویں آئینی امینڈمنٹ ہو رہی ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کا کوئی اس حوالے سے بھی وہ ہے کہ یار، کیونکہ مسلم لیگ نون نے جو اس طرح کہہ دیا ہے کہ ہم تو اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے تیار ہے، تو اس کا یہ تو نہیں ہے، یہ تو کوئی انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ جو مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی والے شامل تھے نا، وہ وفد قمر زمان کائرہ اور دیگر وغیرہ شامل تھے، تو یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہی پھر پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی کو جب دیا جائے گا تو اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی کیا گیو کر رہے ہیں، کیا وہ ٹیک کر رہے ہیں، تو کوئی گیو اینڈ ٹیک تو ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اب وہ 27ویں امینڈمنٹ کو ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ نومبر کے اینڈ تک ووٹیبل ہونے جا رہا ہے، اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، تو ایک یہ، پھر یہ کہ کیا یہ جو موجودہ ان کو عہدے دیے گئے اس میں بھی کوئی رد و بدل ہو سکتی ہے، کہ دیکھیں امپورٹنٹ چیز پھر اگین خیبر پختونخوا میں جو میں نومبر دسمبر میں جو ہٹ دیکھ رہا ہوں، اس میں آخر پہ اگر یہ اس طرح کی صورتحال چلتی ہے تو اگر کوئی گورنراج لگتی ہے تو کیا پھر یہی موجودہ گورنر جو پیپلز پارٹی کا ہے، تو پھر وہ گورنر راج اگر نافذ ہوتی ہے اور وہ گورنر رہتے ہیں تو پھر تو خیبر پختونخوا بھی ان کے حوالے ہو گئے، کے پاس چلا جائے گا۔ تو پھر پیچھے کیا رہ گیا؟
پھر تو ایک یہ جو شہباز شریف صاحب والی کرسی ہے اور مریم علی ہے، یہ دو رہ گئے ہیں، یہ بھی میرے خیال میں کہ پھر وہ آرام سے ان کو وہ بھی دینا چاہیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں اس وقت جو آزاد کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ مناسب مجھے تو نہیں لگتا. بہرحال جو فیصلہ کرنے والے ہیں سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے کیا ہے تو کر لیں گے. اچھا محسن رضا خان صاحب، جیسے اجمل وزیر صاحب نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ کچھ لوگ کچھ دو کے بنیاد پہ معاملہ ہوا ہے، تو پہلے ہی بہت سے آئینی عہدے جو ہیں اور صوبائی حکومتیں اور بہت اقتدار کا بہت بڑا حصہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. وزیر داخلہ جن کا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے. سر میں آپ بات کریں، ابھی تک پیپلز پارٹی والے وہ بات کر رہے کہ ہمیں سچی محبت نہیں ملی، یعنی ہمیں ابھی تک حکومت نہیں ملی ہے اپوزیشن میں وہ. جی جی. اچھا تو یہ پھر مسلم لیگ نون پہ تو پھر ناحق تہمت ہوئی اقتدار کی، اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ اتنا بڑا شیئر یہ دینے پہ کیوں مجبور ہو رہی ہے؟ کیا مجبوریاں ہیں؟ اور کیا یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ کا حصہ ہے کہ ان کی طرف سے مطالبہ تھا کہ آزاد کشمیر کی حکومت بھی آپ ہمیں دیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں جو کچھ ہوا ہے اس کو اگر ایک محاورے میں بتایا جائے تو جی نانی نے قسم کیا، برا کیا اور کر کے چھوڑ دیا، اس سے بھی برا کیا. کشمیر میں جب آپ نے سردار تنویر الیاس کی حکومت ختم ہوئی جی اور جو سیٹلمنٹ آ رہے تھے تو وہ آپ نے کسی سیاسی جماعت سے یا ممبران سے پوچھ کے نہیں بنایا، اور چودھری انوار الحق کو اس لیے پرائم منسٹر بنا دیا گیا کہ ان کے ایک بھائی جنرل تھے، اور اس بنیاد پہ ایک سنگل آدمی جو تھا پی ٹی آئی سے سابق جنرل تھے، تو پی ٹی آئی سے وہ لائے گئے اور انہیں بٹھا دیا گیا. اب ہم نے دیکھا ہے کہ انور الحق جو ہیں وہ ایک شریف آدمی ہے، ایک آنےسٹ آدمی ہے، اور آزاد کشمیر میں جتنے بھی حکمران گزرے ہیں اس میں انہوں نے قومی خزانے کا استعمال جو ہے وہ سوچ سمجھ کے کیا ہے، کفایت شعری سے کیا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے حلقے پہ اور اپنے علاقے پہ زیادہ فنڈ لگائے ہیں جو کہ دیانتداری زمرے میں نہیں آتا، لیکن انہوں نے یہاں کافی وزیر اعظم کے آفس کے اخراجات کم کیے، اور انہوں نے کافی، لیکن اب سوشل میڈیا پہ پوسٹیں آ رہی ہیں کہ پی ڈی میں ایک ڈرائیور تھا وہ آزاد کشمیر کا ایم ایل اے بن گیا، تو اس کے گھر پہ 3 گاڑیاں کھڑی ہیں. اگر ایک آنےسٹ پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے یہ صورتحال تھی تو آپ دیکھیں کہ جب پیپلز پارٹی آئے گی تو اس کا وہ ویوز کی طرح کہ نام ہی کافی ہے. پیپلز پارٹی کے آنے کے بعد جو آزاد کشمیر میں لوٹ مار کا بازار گرم ہوگا. آپ یوں بھی کہہ سکتے تھے جمہوریت بہترین انتقام ہے. نہیں، وہ تو چل ہی رہے، انتقام تو چل رہا ہے. ابھی ہمیں ہائی برڈ ہیں، ابھی ہمارا انتقام ڈبل ہے. ہائی برڈ نظام میں نا وہ جمہوریت بھی ہے اور دوسرا بھی انتقام ہے، سارے انتقام ہے، اور عوام پیستے ہیں اس میں. ٹماٹر 600 روپے کلو ہو گیا. تو بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں آپ نے لوگوں کو ان کا حق نہیں دیا، ان کو ووٹ کا حق نہیں دیا، ان کی رائے نہیں پوچھی. تو اس کی وجہ سے آزاد کشمیر ایسے بدترین بحرانوں کا شکار رہا کہ 2 دفعہ وہ آزاد کشمیر جو تھا پاکستان کے ساتھ اس کے رابطے منقطع ہو گئے، یہاں سے آپ کو فورسز بھیجنا پڑی. تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف انور الحق کی نہلی تھی، لیکن اس کے پیچھے بھی سیاسی جماعتیں جو ہیں پی ٹی آئی اور یہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو تھی اس ایکسیٹ کمیٹی یہ پیچھے تھی، اور اس کو انہوں نے پہلی کال جو تھی ان کی اس میں سپورٹ کیا. ان کا خیال تھا کہ اس طرح ہم انور الحق کو فارغ کر دیں گے، لیکن انور الحق کے ساتھ مقتدر قوتیں تھیں اور انہوں نے ان کو بچائے رکھا. لیکن ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ پاکستان کی مقتدر قوتیں جو ہیں
وہ آگے کر عوامی دباؤ کے آگے اور جب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کی پٹیشن کے آگے وہ دب توڑ دیتی ہیں اور وہ ان کے بہت بڑے بڑے بلند باغ دعوے جو ہیں اور ان کے ہتھیار جو ہیں وہاں پہ وہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اب عوامی دباؤ کے سامنے جھک جانا تو خیر اچھی بات ہوتی ہے. انوار الحق کو اس وقت ہٹانا جو ہے وہ آزاد کشمیر کے مفاد میں نہیں ہے. صحیح. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ انوار الحق کے ساتھ کوئی عوامی سپورٹ نہیں ہے, انہیں خود ہی چلے جانے چاہیے. صحیح. اور اسمبلی توڑ کے الیکشن کا اعلان کرنا چاہیے. اچھا اجمل وزیر صاحب, دو چیزیں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ یہ جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے, یہ جب احتجاج ہوا وہاں تو ایک بات یہ بھی ہوئی کہ اس کے ذمہ دار وہ ہیں, ان کی جو بنیادی طور پہ نااہلی ہے وہ اس کی ایک بڑی وجہ ہے, اور مطالبات میں بھی یہ شامل تھا کہ جی آپ مطلب کہ انہیں ہٹایا جائے. تو کیا یہ اس تناظر میں انہیں ہٹایا گیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک بنا, وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے. تو کیا وجہ ہے کہ کے پی میں الیکشن ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے ارکان نہیں ٹوٹتے اور یہاں وہ وفاداریاں تبدیل کر لیتے ہیں؟ یہ صرف آزاد کشمیر میں تو نہیں ہوا, گلگت بلتستان میں یہ جو گلبر خان ہے, دلبر خان, وہ بھی تو پی ٹی آئی کا تھا, وہ ادھر بھی فارورڈ بلاک بنا تھا, ادھر بھی پی ٹی آئی کی حکومت. سینٹ کا الیکشن جب بھی ہوتا ہے پی ٹی آئی کے ارکان ہم سنتے ہیں کہ بک گئے, ٹھیک ہو گئے. جی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو ویسے جو ہے نا وہ اس کے لیے پالیسی اور ہوتی ہے. پہلے تو ہمیں اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی, اب ہمیں چیزوں کی سمجھ ہے کیونکہ حکومتوں میں بھی رہے ہیں, حکومت سے باہر بھی رہے ہیں, تو ساری چیزوں کو ملا کر یہ 23, 24, 25 سال کا جو تجربہ ہے اس کے بنیاد پہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کیمرے کے سامنے بہت ساری باتیں ہوتی ہے کہ جو پھر ہم جیسے لوگ کر بھی نہیں سکتے, ہماری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, کھل کر بات بھی نہیں کر سکتے, اور اگر کرے بھی صحیح تو پھر پتہ نہیں آپ چلا لو گے یا نہیں چلاؤ گے. آپ تو چلا لو گے لیکن آپ کے آگے والے چلا لو گے یا نہیں چلا لیں. لیکن خیبر پختونخوا کو یہ ساری چیزیں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خلوتوں میں کچھ, جلوتوں میں کچھ. یہ جو پالیسی ہماری اوور آل ہے یہ بہت ڈینجرس ہے. میں اس کو کوئی اچھی پالیسی نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کو پتہ بھی ہو کہ یار یہ چیزیں خراب ہونے کی طرف جا رہے اور آپ پش کر رہے ہوتے ہو کہ یار ایک دفعہ خراب ہو جائے پھر بعد میں ہم ٹھیک کر لیں. یہ بعد میں ٹھیک کرنے والا جو مسئلہ ہے نا وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا. ایک دفعہ جب یہ گلاس ٹوٹ جائے گا نا, یہ ٹوٹ گیا. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ گلاس ٹوٹ بھی جائے ہم بنا سکتے ہیں, جوڑ لیں گے, ہم جوڑ لیں گے, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں, یہ کوئی گل ہی نہیں. یہ والی جو پالیسی ہے نا جی, اس کی وجہ سے ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا. میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس وقت کوئی جلدی نہیں ہونی چاہیے تھی. پیپلز پارٹی کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے, مسلم لیگ نون والوں کو بھی گزارا کرنا چاہیے. اس وقت آزاد کشمیر کی ایک حکومت, ایک کرائسس تھی, چاہے آپ مانیں یا نہ مانیں. اس وزیر اعظم کے ہوتے ہوئے, انوار الحق کے ہوتے ہوئے وہ کرائسس کنٹرول ہو گئے, ایک پیچ اپ ہو گیا, ساری چیزیں ہو گئی. اس کے بعد یہ میسج جانا کہ اس کو ہٹا دینا یا اس کا ریزائن یا اس کو عدم اعتماد, تو یہ ایک اچھا میسج نہیں جائے گا. میں موجودہ وقت کے مطابق کہہ رہا ہوں. بے شک 2-3 مہینے کے بعد آپ یہ کریں, لیکن اتنا جلدی اگر آپ کریں گے تو ان کا تو ڈیمانڈ یہی تھا. اگر آپ ان کے اس وقت کے جو نعرے تھے, جو چیزیں تھے, تو وہ تو یہی تھا کہ یہ وزیر اعظم بھی ادھر کا نہیں ہے, یہی باتیں کر رہے تھے نا. تو وہ تو پھر آپ اسی سلسلے کی پھر وہ کڑی نظر آئے گی. تو پھر اگر آپ ساری چیزیں اس طرح ماننا شروع کرو گے تو پھر تو خیبر پختونخوا میں دوسری جگہوں پہ, تیسری جگہوں پہ بھی لوگ نکل آئیں گے, وہ بھی پھر یہی کہیں گے کہ جی مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے یہ چاہیے, مجھے بجلی اتنی کی چاہیے. یہ پھر آپ برسر آ سکو گے؟ یہ بڑا مشکل کام ہے. اس لیے پالیسیز کی کنٹینیوٹی کے لیے آپ کو کچھ چیزیں سیاست سے بالاتر ہو کر کرنے ہوتے ہیں. اس وقت ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں کہ انوار الحق کون ہے, فلانا کون ہے, فلانا کون, لیکن اس وقت وہ بیٹھا ہوا ہے ایز اے وزیر اعظم. ایک بڑے مسئلے کو اس نے ایز اے وزیر اعظم وہاں پہ وہ ایک مسئلہ حل کیا ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ اس وقت جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, تھوڑا ہولڈ کرنا چاہیے. لیکن
جہاں تک گیو اینڈ ٹیک کی بات ہے جی اس پہ میں قائم ہوں صحیح کہ اس میں پیپلز پارٹی کو یہ جو چیز مل رہی ہے اس کے بدلے میں پیپلز پارٹی کیا گیو کرے گی. ظاہر ہے کچھ کمٹمنٹ تو ہوئی ہوگی. ایسے تو نہیں جی ہے نا بالکل. جی, ایسے حکومتیں نہیں ملتے, ایسے بالکل بڑے بڑے عہدے بالکل. بھی نہیں ملتے. تو وہ جو چیزیں ہیں وہ میں نے آپ کو ٹائم ٹیبل بتا دیا کہ میرے نومبر میں نومبر سے یہ معاملات شروع ہوں گے, دسمبر میں آپ کے سامنے ہو جائے گا. چلے بہت شکریہ آپ کا. ہمارے شو کا وقت ختم ہو گیا. محسن رضا صاحب, اجمل وزیر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. آزاد کشمیر میں جو صورتحال ہے, جس طرح سے حکومتیں بدلتی ہیں, اس پہ مجھے ایک امریکی مزاح نگار ہیں مارک ٹوین, ان کی ایک کوٹیشن یاد آ رہی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ سیاستدان اور بچوں کے ڈائپرس دونوں اگر جلدی بدل لیے جائیں تو بہت اچھا ہوتا ہے, اور اگر نہ بدلیں تو مسائل ایک جیسے ہوتے ہیں. تو یوں لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ یا پھر وہاں جو لوگ بھی وزیر اعظم بدلنا چاہ رہے ہیں شاید وہ اس کوٹیشن کے بہت قائل ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اوری کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.